آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کے جو پہلے 4 صحابہ ہیں خلفائے راشدین، ان کی صفات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ایک حدیث میں کیا۔ چنانچہ وہ حدیث عام طور پر جمعے کے خطبوں میں خطباء کرام پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ شفیق اور سب سے زیادہ محبت رکھنے والے میری پوری امت میں سے وہ اگر ہیں تو حضرت ابو بکر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا اور شرافت کے مجسمے اور پیکر اگر ہیں تو وہ حضرت عثمان ہیں۔ اب حضرت علی کے بارے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، کہ صحابہ کرام میں اللہ نے فیصلہ کرنے کا ملکہ اور استعداد اور قابلیت جو عطا فرمائی تھی وہ کسے عطا فرمائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ باقی سارے صحابہ میں بھی استعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی میں کوئی پہلو غالب رکھا، کسی میں کوئی پہلو غالب رکھا۔ اس حدیث نبوی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو پہلو غالب تھا وہ پہلو ہے فیصلہ کرنے کا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو چیف جسٹس حضرت علی ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو چیف جسٹس حضرت علی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو تب بھی چیف جسٹس حضرت علی تھے۔ یہی ترجمہ ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، کہ ان میں فیصلہ کرنے کی جو پاور اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ملکہ دیا گیا، یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت کتنی گہری تھی۔ کہنے والا تو کہہ دیتا ہے کہ حضرت علی الگ تھے، وہ 3 صحابہ الگ تھے، لیکن یہاں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کا دور ہے تو انہوں نے قاضی حضرت علی کو ہی بنایا، پھر حضرت عمر کا دور آیا تو قاضی حضرت علی کو ہی بنایا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا تو قاضی حضرت علی۔ یہ محبت اور الفت ہے، اس میں یہ عداوت کہاں سے آئی؟ اگر دشمنی ہوتی تو قاضی قضات کے عہدے سے ہٹا دیے جاتے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ ان چاروں میں عداوت اور دشمنی نہیں بلکہ ان چاروں میں کیا تھی؟ الفت اور محبت موجود تھے۔